والجود إذ كل معد منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف عن منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء ولعن الدائم الأعداء إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه اللهم خذ أنت من الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولن عبيدة بن زياد بن مرجان وعمر بن سعد وشبل وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة درود بر محمد وعلى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في الدرود بر محمد وعلى محمد آپ کی خدمت میں جو اس مناسبت سے کہ مناسبت محافظ ولایت اور امامت کے ایام ہیں وہ بنت رسول جنہوں نے ولایت اور امامت کو محفوظ کیا دفاع کیا اس سے بڑھ کر کہوں جس ولایت پر اپنی جان کو قربان کر دیا وہ ولایت کہ یہ ولایت کوئی معمولی شے نہیں ہے یہ ولایت ایک وہ امر عظیم ہے کہ خدا اپنے حبیب سے اس طرح گفتگو کر رہا ہے مجھے اس آیت پہ گفتگو نہیں کرنی لیکن صرف اشارہ کر دوں کہ امر اتنا عظیم امر ہے امر اتنا اہم امر ہے کہ خدا اپنے حبیب سے اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ لہن دیکھیے انداز دیکھیے کہ خدا اپنے اس بندے سے اس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے کہ روئے زمین پر بلکہ نہیں روئے کائنات میں مخلوقات میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ خدا کا جو معتمد بندہ ہے معتمد کس کو کہتے ہیں جس پر اعتماد ہو میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں دوست پر اعتماد کرتے ہیں خدا کا معتمد ترین بندہ اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا اپنے معتمد بندے سے اس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے اس لہن میں گفتگو کر رہا ہے
خدا اپنے معتمد بندے سے اس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا کو اپنے معتمد پر شک ہے، خدا کو اپنے اعتماد پر شک ہے، نہیں، خدا یہ بتا رہا ہے کہ امر ولایت اتنا اہم ہے کہ میں اپنے معتمد سے بھی اس لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ شک اس پر نہیں ہے بلکہ اس کی امت پر شک ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ شک مجھے اس پر نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی نقص و عیب نہیں ہے، یہ میرا مظہر ہے، یہ میرا مظہر ہے۔ خدا کے محمد و آل محمد مظہر صفات الہی ہے۔ خدا توجہ کرے، مسئلہ ولایت، مسئلہ امامت، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ یہ جو بعض اوقات معذرت کے ساتھ ہم جب بیٹھتے ہیں اور بالخصوص کسی مومن سے اگر ہم جو ہے وہ کوئی نقصان دیکھے ہوئے ہوں، کسی مومن کسی صاحب ولایت سے اگر ہم کچھ خسارہ دیکھے ہوئے ہوں تو بعض اوقات بڑے بڑے مولائیوں کی زبان پر بھی یہ جملہ آ جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ جملہ ادا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ جملہ زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ یہ کس کی توہین کر رہے ہیں آپ؟ یا اس شیعہ کی توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ ولایت امیر المومنین کی توہین کر رہے ہیں، آپ ولایت امیر المومنین کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ولایت اہل گہرے کو ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ وہ ولایت ہے کہ اگر نبی نہیں بنتا جب تک ولایت علی اور آل علی کو قبول نہ کرے، کوئی فرشتہ نہیں بنتا جب تک ولایت علی کو قبول نہ کرے۔ خداوند متعال اس ولایت کے معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، حتیٰ اگر کوئی موحد ہے، صاحب توحید ہے، صاحب رسالت ہے، لیکن اگر ولایت کے ساتھ نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے جا کے بیان کروں گا، خدا کمپرومائز نہیں کر رہا۔ اور میں نے ایک جملہ کہا تھا ظاہراً دوسری گفتگو میں نے ایک جملہ کہا تھا، خدا کے ہاتھوں کو نہ باندھتے۔ یہ جو غلو کا فتویٰ لگا رہے ہیں، یقینی طور پر جو اصل غالی ہے وہ کافر ہے، وہ صاحب نار ہے، وہ خدا کا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دشمن ہے۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آئیں، غلو کو سمجھے، غالی کو سمجھے، اس کے بعد فتویٰ لگائیں۔ جملہ، قانون، رول یہی ہے کہ جو بھی غالی ہے وہ صاحب نار ہے، جو بھی غالی ہے وہ خدا اور محمد و آل محمد کے مد مقابل ہے، جو بھی غالی ہے وہ جہنمی ہے۔ لیکن غالی کسے کہتے ہیں، غلو کسے کہتے ہیں؟ اگر خدا، توجہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اب میں فلسفیانہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن صرف اشارتاً کنایتاً ایک جملہ کہہ دوں کہ یاد رکھیے گا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ الوہیت، اللہ ہونا، خالق ہونا، خدا ہونا، یہ الوہیت صرف خدا سے مخصوص ہے، خدا کسی اور کو نہ دیتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں معافی چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے شان اگر یہ استعمال ہوتا ہے علم کلام میں یہ جملہ کہ محال ہے خدا کے لیے، لہٰذا میں بڑی محتاط سے احتیاط کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے محال ہے کہ خدا اپنی الوہیت کو کس کو دے، کسی کو دے، لیکن یاد رکھیے گا یہ خدا کے لیے محال ہے۔ لیکن اگر خداوند متعال، توجہ کیجیے گا، اگر خدا یہ کہے کہ میں توحید قبول کرنے والے کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اگر وہ علی کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، تو یہ غلو نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھوں کو بند نہ کرے، خدا کے ہاتھوں کو کھلا رکھے، خدا کو آزادی دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اور آپ کون ہے جو خدا کے لیے تکلیف کی تعین کریں، خدا اور میں اور آپ خدا کے لیے تکلیف کو معین کریں؟ وہ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ لا یسأل عنہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک صرف خدا کی ذات ہے جس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ لا یسأل عنہ ہے، خدا سے سوال نہیں کیا جا سکتا خدا تو نے یہ کیسے کر دیا، نہیں، اس کی مرضی ہے۔ لہذا توجہ کریں، ابتدائی طور پر دو جملے ولایت کے بارے میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد غلو کی تھوڑی سی وضاحت آگے خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ کیجیے گا کہ ولایت اتنا اہم مسئلہ ہے۔ توجہ کریں، یہ آیت اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے دو جملے سے اس آیت کے ذیل میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہے یہ آیت؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک. واقعا میں کہتا ہوں آئے مسلمان جو جھوم جھوم کر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر قرآن کا ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ پر توحید کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. پہلے بھی آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا، یاد رکھیے گا لا الہ الا اللہ کہنا فقط توحید نہیں ہے، سبحان اللہ کہنا فقط توحید کی علامت نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا توحید کی علامت نہیں ہے، بلکہ توحید یہ ہے کہ خدا کے ہر امر کو تسلیم کرنا توحید کی علامت ہے. وہ شیطان جو لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن جب ولی خدا کا اگر انکار کیا تو راندہ خدا قرار پا رہا ہے. خدا نے نکال دیا. خدا کو یہ توحید نہیں چاہیے. عجیب ہے واقعا جب شیطان کی بات آتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ہاں اگر خدا کی نافرمانی ہوئی تو راندہ خدا قرار پا سکتا ہے. لیکن یہ مظلومیت امیر المومنین ہے. کل بھی علی مظلوم تھا، آج بھی علی مظلوم ہے، غیروں کے درمیان بھی علی مظلوم ہے، اپنوں کے درمیان بھی علی مظلوم ہے. جب یہ کہا جائے کہ خدا اگر کوئی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، علی ولی اللہ کی شہادت نہیں دیتا، ابھی میں نماز کی بات اس حساس مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عقیدہ ولایت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ولایت کے عقیدے کو قبول نہیں کرتا، اگر شیطان اگر آدم کی خلافت کو قبول نہ کرے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود جہنمی ہو سکتا ہے. لیکن جو مولا علی جس کا مولا علی ہو، اگر اس کی ولایت کو اگر قبول نہ کرے اور توحید کو قبول کرے، اگر ہم اس کو جہنمی کہتے ہیں تو لوگوں کو درد ہوتا ہے. مجھے بتا دیجیے 2+2=4 سوال ہے میرا، 2+2=4 سوال ہے. کیا فرق ہے شیطان اور غیر شیطان کے بارے میں کے درمیان؟ شیطان اور غیر شیطان کے درمیان کیا فرق ہے؟ شیطان نے بھی خلیفۃ اللہ کا انکار کیا تھا، اور یہ حضرت آدم کی خلافت، حضرت آدم کی ولایت، حضرت آدم کی جو جانشینی ہے، یہ کون سی جانشینی ہے؟ حضرت آدم نہیں بن سکتے تھے، حضرت آدم نبی نہیں بن سکتے تھے. میرا چھٹا امام کہتا ہے کیا لا ینال لا ایک درود پڑھتے محمد والے. میرے چھٹے امام کہتے ہیں تواتر کے ساتھ اس قسم کی روایات موجود ہے. توجہ کریں، ما بعث اللہ نبیا قط. لہذا دیکھیے امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق، ایک روایت نہیں متعدد روایات ہیں، متعدد تواتر کے ساتھ روایات ہیں، بعض قرآن کی آیات سے بھی یہ مستفاد کیا جا سکتا ہے. ما بعث اللہ نبیا قط. خدا نے کسی نبی کو نبی مبعوث نہیں کیا، کسی نبی کو نبوت کا عہدہ نہیں دیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی توحید قبول کر چکا ہے نبی، توحید قبول کر چکا ہے نبی، تمام چیزوں کو قبول کر چکا ہے نبی، جنت و جہنم کا اقرار کر چکا ہے نبی، سوال و جواب قبر اور تمام چیزوں کو قبول کر چکا ہے نبی، ہر چیز کو نبی قبول کر چکا ہے. چھٹے امام فرماتے ما بعث اللہ نبیا قط. خدا کسی نبی کو نبی نہیں بناتا مگر فقط وہ اس کو نبی بناتا ہے کہ جو ہماری ولایت کو قبول کرتا ہے. اس پر اکتفا نہیں ہے، فقط نعرہ حیدری لگا دینا کافی نہیں ہے، فقط ماتم کر لینا کافی نہیں ہے، فقط امیر المومنین کی ولایت کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبی قط. کہ خدا کسی نبی کو نبی نہیں بناتا الا مگر یہ کہ من اقر، جب تک وہ اقرار نہ کرے، کسی چیز کا اقرار نہ کرے، ہماری ولایت کا اقرار نہ کر لے. اس پر صدق اللہ اور اکتفا نہیں ہوا، بلکہ وہ ساتھ ولایت بھی امیر المومنین اور آل علی کی ولایت بھی قبول نہیں ہے جب تک ہمارے دشمنوں سے برات نہ کرے. جب تک ہمارے دشمنوں سے برات نہیں ہے یہ ولایت بھی کام نہیں آئے گی، یہ ولایت بھی کام نہیں آئے گی. لاکھ انسان نعرہ حیدری لگا لے، لاکھ انسان جو وہ فضائل امیر المومنین پڑھ لے سن لیں، اگر ولایت کمزور ہے تو امام فرماتے ہیں، آٹھ امام کی ظاہر روایت ہے یا چھٹے امام کی روایت ہے، زعما اس کا خیال ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، اس کا خیال ہے ہمارا شیعہ ہے. اگر دشمنان آل محمد سے برات نہیں ہے تو ہمارا شیعہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اور یہ واضح چیز ہے. یاد رکھیے گا کل آپ کی خدمت میں جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں جس کی وضاحت بیان کی تھی، یہ سب اسی آیت کا خلاصہ ہے. یاد رکھیے گا اس آیت کا خلاصے میں دو چیزیں آتی ہے. کل کون سی آیت پڑھی تھی میں نے آپ کی خدمت میں؟ آیت مودت پڑھی تھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس مودت کی آیت میں یہ دونوں پہلو، یہ دونوں
یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. کیا؟ ایک محمد و آل محمد کی ولایت اور محبت، اور دوسری دشمنان آل محمد علیہ السلام سے برات. نہ ولایت کے بغیر مودت ہو سکتی ہے، نہ دشمنان آل محمد کی برات کے بغیر مودت ہو سکتی ہے. مسئلہ ولایت خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہ جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، توجہ کیجیے گا، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، آج بڑے بڑے مفسرین قرآن سے چاہتے ہیں سب کچھ ثابت کریں. یاد رکھیے گا قرآن سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا ہے. قرآن سے بس قرآن کی کچھ زوائد ہیں جسے ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. خود قرآن کہہ رہے ہیں فی آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ میں نے تحقیق کے ساتھ یہ آیات پڑھی ہیں کہ توجہ کریں. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں آیات محکمات بھی ہے، آیات متشابہ بھی ہے. اب یہاں پر اجازت، جب قرآن کی آیت کی میں نے عبارت پڑھی ہے تو ایک وضاحت کر دوں، توجہ کیجیے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں آیات محکمات بھی ہے، آیات متشابہات بھی ہے. اب کیا ہے آیات محکمات؟ آیات محکمات کی بھی دو. ایسا نہیں ہے کہ اگر آیات محکمات آ گئے تو ہم بس خوش ہو گئے کہ چلے یہ آیات محکمات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. نہیں، آیات محکمات کے بھی دو پہلو ہیں. ایک ظاہری پہلو ہے، ایک 70 بطون کا پہلو ہے. وہ ظاہری پہلو ہے جو آیات محکمات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن آیات محکمات کے جو 70 بطون ہیں اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ تو آیات محکمات کی بات ہے کہ جس کی اتباع کے بارے میں قرآن نے ہمیں حکم دیا. لیکن یہ آیات متشابہات متشابہات، اور اس میں آیات متشابہات بھی ہے کہ لا یعلم تاویلھا الا اللہ والراسخون فی العلم. آؤ حسبنا کتاب اللہ والے، کافی ہے قرآن ہمارے لیے. مجھے بتا دیجئے یہ قرآن کی بہت ہی مختصر آیت، الحمدللہ مجلس اور ممبر کی برکتوں سے بچوں کو ہماری یہ آیت یاد ہے. ایک بچہ معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے آیت؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول. یہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے؟ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے نازل ہوا نا. قرآن نازل کیوں ہے؟ قرآن نازل ہوا اتفاق کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن گمراہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن اختلافات کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن جھگڑے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ سب کے سب آ جائے، ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، محمود و ایاز سب ایک جگہ جمع ہو جائے. قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت اس انداز سے نازل ہو رہی ہے؟ کیا ہے قرآن کی آیت؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. عجیب ہے یہ قرآن کی آیت. عالم اسلام چاہے اس پر غور کرے کیا وجہ ہے کہ قرآن اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کہ کیا ہے. یہ آیت سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اپنے بچوں جوانوں کو کہہ دوں، تمام شیعوں کا اتفاق ہے، تمام شیعوں کا اتفاق ہے. مسلمانوں کی بھی ایک جماعت، مسلمانوں کا ایک گروہ بھی ڈرتے ڈرتے جیسے فخر رازی نے 10 احتمالات دی ہیں اس آیت کے ذیل میں، اور کہا ہے کہ ایک احتمال یہ ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ شیعہ تمام علماء مفسرین کا اتفاق ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت اعلان ولایت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اعلان خطیب سے پہلے نازل ہوئی ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا کے اعلان سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ یا رسول اے خدا بتا دے ہم کو کہ وہ کیا چیز ہے جو پہنچانی ہے. توجہ کیجیے گا. یا ایھا الرسول، میں اپنے بچوں کے لیے اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الرسول بہت ہی آسان لفظ ہے، آسان لفظ ہے. یا ایھا الرسول بلغ، بے لام غین، بلغ آرڈر ہے، پہنچا دیجیے. کس چیز کو پہنچا دیجیے؟ میم الف ما، پہنچا دیجیے اس چیز کو. ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو. وہ چیز کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، قرآن نے نہیں بتایا وہ کیا چیز ہے. انزل الیک من ربک، جس چیز کو آپ پر نازل کیا گیا، جس چیز کو آپ پر نازل کیا گیا. ابھی اس آیت سے پہلے 18 ذی الحج کی آیت ہے میرے بچوں جوان. 18 ذی الحج سن 10 ہجری غدیر کا مقام یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اس آیت سے پہلے توحید بیان ہو چکی ہے، رسالت بیان ہو چکی ہے، نماز و روزہ و حج و زکات و خمس، جتنے بھی احکامات الہی ہیں، چاہے اصول ہو چاہے فروع ہو، سب کا سب بیان ہو چکا ہے. لیکن ایک جملہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ اگر ان کے ذہن میں سوال آئے تو اس کا جواب یہیں سے بیان کر دوں. یہ نہ خیال کرے کہ کیا ولایت کا یہ پہلا اعلان تھا. نہیں، آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ ولایت کا آفیشل اعلان پہلا تھا. ورنہ جس
اول روز توحید کا اعلان ہوا تھا، رسالت کا اعلان ہوا تھا، تو توحید اور رسالت کے ساتھ ولایت کا اعلان ہو چکا تھا. یہ تاریخ بیان کر رہی ہے، لیکن یہ اب ایک ایسا آفیشیل اعلان ہو رہا ہے کیونکہ اب رسول خطبہ دے چکے ہیں کہ بس میں تمہارے درمیان سے جانا چاہ رہا ہوں. ابھی تک توجہ کیجیے گا، مسلمان کہاں، مسلمان کا ذرا دیکھیں اسٹیٹس دیکھیں، مسلمان کا اسٹیٹس دیکھیں کہاں کھڑا ہوا ہے. مسلمان کھڑا ہوا ہے توحید کے پرچم کی تلے جمع ہو چکا ہے، رسالت کے پرچم تلے جمع ہو چکا ہے. نماز اور روزہ اور حج و زکات سب ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، سجدہ بھی لگا رہے ہوں گے، ہاتھ بھی کھول کے نماز پڑھ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، سب ایک ہی چھتر کے نیچے ایک ہی امبریلا کے سب کے سب جمع ہو چکے. سارے مسلمان الحمدللہ اتفاق کر چکے ہیں، توحید پہ متفق کر چکے، رسالت پہ متفق کر چکے، قیامت اور سارے امور پہ متفق کر چکے. ابھی 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کی بات ہے، 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو رہی ہے. 11 ہجری 28 صفر یعنی تقریباً 2.5 مہینے کے بعد رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں. اب رسول محنت کر چکے ہیں، زحمت اٹھا چکے ہیں. کیا محنت کر چکے؟ زحمت اٹھا چکے کہ وہ سارے مشرکین، وہ سارے کفار، وہ سارے چاہے کفار مکہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آ چکے ہیں. توحید آ چکی ہے، رسالت آ چکی ہے، سب کا سب آ چکا ہے. الحمدللہ سارے کے سارے موحد ہو چکے ہیں، سارے کے سارے موحد ہو چکے ہیں. لیکن یہ ہے رسالت کا کام، رسالت یہاں تک سب کو جمع کر چکی ہے. اب مجھے بتائیے کہ آخری حساس مرحلہ ہے. اسی لیے خداوند متعال نے یہ جبرائیل کے ساتھ اپنے شان نزول اس کا نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جبرائیل یہ آیت لے کر آ رہے ہیں، بار بار یہ آیت لے کر آ رہے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ سے پہلے میں ایک اقرار لے چکا ہوں. وہ اقرار کیا ہے؟ وہ اقرار یہ ہے کہ یہ دین کیوں نازل ہوا ہے؟ دین آیا ہے تاکہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، سب ایک جگہ جمع ہو جائے. لیکن توجہ کیجیے گا اپنے بچوں جوانوں کو ایک بات یہاں پر کہتے چلوں ضمنی طور پر، ایک جگہ جمع ہونا اس پر زور نہ دیجیے گا. ایک جگہ جمع ہونے پر زور نہ دیجیے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کو توحید بھی چھوڑنی پڑے. نہیں، ایک جگہ جمع ہونا چاہے توحید چھوڑ دیں، نہیں. ایک جگہ جمع ہونا چاہے رسالت چھوڑ دیں، نہیں. ایک جگہ جمع ہونا چاہے علی کی ولایت کو چھوڑ دیں، نہیں. خدا کو ایسا اجتماع نہیں چاہیے، خدا کو ایسا اجتماع نہیں چاہیے. اگر ایسا اجتماع چاہیے ہوتا تو پھر علی رسول کے بعد ارتد الناس الا الثلاثہ اور خمسہ اور سبع نہ ہوتا کہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، 5 کے یا 7 کے. یا رسول عمار سے مخاطب ہو کر گئے، اے عمار علی کی اتباع کرتے رہنا چاہے تم علی کے ساتھ اکیلے اور تنہا ہو. خدا چاہتا ہے شیطان بھی جنت میں جائے، خدا چاہتا ہے نمرود اور فرعون بھی جنت میں جائے، ہر شخص، ہر مخلوق خدا جنت میں جائے. یہ خدا کی خواہش ہے، خدا کی تمنا ہے، یہ مشیت الہی ہے، یہ امر الہی ہے. لیکن اختیار کے ساتھ ہر چیز کو اپنی جگہ پر بیلنس کر کے رکھیں. بس خدا تو یہ چاہتا ہے کہ سب توحید کے انڈر دا امبریلا آف توحید جو کہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائے، سارے کے سارے جو کہ رسالت کے تحت میں جمع ہو جائے. لیکن کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی نکل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امبریلا کو وہاں جا کر رکھتے ہیں. توجہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ توحید کی امبریلا کو لے کر ہم گھومتے رہے، کبھی ہندو کو لے، کبھی عیسائیوں کو لے. معاف کر دے، اگر کوئی ہندو عیسائی سن رہے، میں صرف اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں تک دین آل محمد پہنچانا چاہ رہا ہوں. اگر میری آواز کسی غیر تک جا رہی، میں معافی چاہتا ہوں. میں آپ کے دین سے کسی قسم کی کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ قابل احترام ہیں. ایک بات یاد رہے، وہ شخص قابل احترام ہے کیونکہ انسان خدا کا مخلوق ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس کا دین میرے لیے قابل احترام نہیں ہے. ہاں یاد رکھیے گا، جو بھی غیر ہے وہ قابل احترام ہو سکتا ہے، اس کا دین قابل احترام نہیں ہو سکتا. اور وہ بھی اس وقت تک قابل احترام ہے جب تک وہ زندہ ہے. اگر اس دنیا سے اگر کفر کے عالم میں چلا گیا تو یلعنہ اللہ و یلعن اللاعنون، تو پھر اللہ کی لعنت بھی ان پر ہے اور لعنت دینے والوں کی لعنت بھی ان پر ہے. یہ کوئی احتیاط نہیں ہے جو بعض اوقات آپ ٹیلی ویژن پر سنیں گے، بھائی ہم کسی کو لعنت نہیں دیتے، ہمیں نہیں معلوم کہ آیا انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی. آپ کو نہیں معلوم کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. ہمارے پاس معصوم ہے، ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا، کون کفر کے ساتھ گیا. لہٰذا جن کو آئمہ لعنت کرتے ہیں ہم بھی انہیں لعنت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے وہ کس کے ساتھ گیا
ہے، لیکن آئمہ کی لعنت بتا رہی ہے کہ وہ کفر کے عالم میں چل رہا ہے۔ لہٰذا یہ احتیاط آپ کو احتیاط ہو، آپ کو یہ احتیاط مبارک ہو، آپ کیجیے احتیاط۔ یزید کے بارے میں ہم کیسے کہیں؟ یعنی ایسے شخص کو توفیق ہو سکتی ہے جو سید شباب علی جنہ کو نعوذ باللہ من ذالک واقعہ سب تصور کرے۔ بس اب توجہ کریں، یا ایھا الرسول، یہ آیت متوجہ ہے۔ 10 ذی الحجہ ماضی سے 18 ذی الحجہ 10 ہجری، آپ کی رحلت سے 2 مہینے 18 28 3 مہینے 10 کم، 3 مہینے میں 10 کم، خوب 2 مہینے 20 دن ہوئے نا، وہ کہنا درود پڑھتے محمد والے خوب توجہ کریں، خوب توجہ کریں۔ خدا کو چاہیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مجھے اس آیت میں نہیں پڑھنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، خدا چاہتا ہے اللہ کی رسی کو تھامے رہو، لیکن اللہ کی رسی کو ادھر ادھر اس مسجد میں جا کر ان لوگ سے وہ بھی رسی تھام لے، وہ بھی سب ایک رسی، اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جمیعاً سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو۔ جب ولایت کی بات آئی فوراً یہ آیت پڑھی گئی اس ولایت پڑھنے والے پر، بھئی اختلاف مت ڈالو، قرآن کہہ رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے کی بات نہ کرو۔ تفرقہ کون کر رہا ہے؟ تفرقہ توجہ کی جگہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں ظاہر کی ذہن میں، تفرقہ وہ نہیں کر رہا ہے جو تفرقہ کرنے والوں کو بیان کرے۔ جس نے تفرقہ کیا اس کو اگر بے نقاب کرے تو بے نقاب کرنے والے کو تفرقہ کرنے والا نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ در حقیقت جو تفرقہ کر رہا ہے، تفرقہ کرنے والا کون ہے؟ تفرقہ کرنے والا کون ہے؟ جو ولایت علی کو چھوڑتا ہے وہ تفرقہ کر رہا ہے، جو ولایت علی چھوڑنے والوں کو بتا رہا ہے وہ تفرقہ نہیں کر رہا ہے۔ توجہ کریں، جنہوں نے ولایت علی کو چھوڑا وہ تفرقہ کر رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں نے اگر کوئی شخص ولایت علی کو چھوڑتا ہے تو وہ تفرقہ کرنے والا ہے، کیوں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا، توجہ کیجیے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامے رہو۔ نہیں کہا اللہ کو، اگر یہ بھی کہا ہوتا تو صحیح ہوتا، کوئی حرج نہیں تھا، اس کی بھی قابل تعویل ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کی رسی کو تھامے رہو، نہیں کہا اللہ کو تھامے رہو۔ اللہ الگ ہے، اللہ کی رسی الگ ہے، اللہ ہے، اللہ کی رسی آل محمد ہے، ان کو تھامے رہو۔ جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے وہ تفرقہ کرنے والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جب ولایت کا تذکرہ آیا یہ آیت فوراً پڑھ دی گئی اس مقررے کے سامنے، بھئی یہ قرآن کی خلاف باتیں کر رہا ہے، یہ تفرقہ کر رہا ہے۔ نہیں، آئیے تفرقہ خدا کو، میں کہا خدا کو اجتماع چاہیے، خدا کو اتفاق چاہیے، لیکن کون سا اجتماع، کون سا اتفاق؟ توحید کے ساتھ آؤ تو یہاں پر داخل ہو جانا، رسالت کے ساتھ آؤ تو یہاں پر جمع ہو جانا، ولایت کے ساتھ آؤ تو یہاں جمع ہو جانا، دشمنان آل محمد کی برات کے ساتھ آؤ تو یہاں پر جمع ہو جانا، اس کے بغیر کوئی اتفاق نہیں چاہیے، اور خدا بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہ آیت نازل ہو رہی ہے 18 ذی الحجہ 10 ہجری، ابھی تک توحید کا پیغام ہو گیا، سارے کے سارے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، توحید کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، رسالت کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، نماز و روزہ و حج و زکات سب کچھ پڑھنے والا ہے، سب کچھ آ گیا، لیکن اب قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے اس چیز کو، اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا، نہیں کہا ما انزل کو بیان نہیں کیا۔ خدایا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر ماں کو بیان کر دیتا تو یہ جو تفرقہ تھا، کسی کے قرآن میں ایسا نہیں کہ شیعوں کے قرآن میں نہیں ہے، مسلمانوں کے قرآن میں نہیں، وہ قرآن جو وہاں سے، ہاں کیا کہوں، روایت مسلمانوں کی روایت سنیے، ابن مسعود کہتے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں، اب یہ قرآن کا نزول نہیں ہے، تحریف قرآن نہیں ہے، قرآن تحریف نہیں ہوا، لیکن ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول کے زمانے میں یہ آیت کس طرح پڑھتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما من ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ابن مسعود اہل سنت کی روایت ہے کہ ہم اس طرح پڑھا کرتے تھے، یعنی جس طرح ہے نا سورہ رحمان کی سورہ رحمان کے بارے میں کہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے کہ جب آپ سورہ رحمان کی اس آیت کو پڑھو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ایک دعائیہ جملہ ہے، مستحب ایک انسان وہ پڑھے، یا جب یا ایھا الذین آمنو، جب انسان پڑھے یا ایھا الذین آمنو تو
تو مستحب ایک انسان کہے کیا کہے؟ لبیک اللہم لبیک، کیونکہ مخاطب ہو رہا ہے نا خدا مومنین سے، لہذا مستحب ایک انسان لبیک کہے. تو یہ قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول کے زمانے میں یہاں پر حب علی ولایت علی یعنی کہ ایڈ کر کے پڑھا کرتے تھے. لیکن بہرحال جنہوں نے کل دین کو تحریف کر دیا تو یہ ایک روایت کو تحریف کرنا کیا مشکل کام تھا. اب توجہ کریں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خدایا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ابھی تک سب کے سب توحید کی امبریلا کے تحت تھے، سارے کے سارے رسالت اور سارے کے سارے امرواز، سارے کے سارے کون تھے جو ایک ہی سب میں نظر آ رہے تھے؟ محمود ایاز. وہ محمود ایاز سارے کے سارے ایک ہی سب میں نظر آ رہے تھے. لیکن خدا اس آیت کے بعد تو اب محمود ایاز سب الگ الگ ہو گئے، بیان کر دیتا نہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن خالی ہدایت کے لیے کافی ہے. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ ڈاکٹر کا نسخہ اس وقت تمہیں شفا دے گا جب نسخے کی تاکید نسخے کے لکھی ہوئی تحریر کے مطابق عمل کیا جائے گا. تحریر یہ ہے کہ قرآن اس وقت ہدایت کا کام دے گا جب تک وہ نسخہ بیان کرنے والا نحن ترجمان وحی اللہ. اب امام فرماتے ہم وحی اللہ کے مترجم ہیں، ہم سے آ کر پوچھو کہ وہ ما انزل الیک من ربک کیا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ مسلمان قیامت تک در آل محمد پر آتا رہے. خدا یہ چاہتا ہے. لہذا قرآن نے ما انزل، مسلمانوں سے بڑا سمپل سوال ہے. ماں انزلہ کو خدا بیان کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک خدا کی اینٹ ختم ہو گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. کیا وہ جوہر ختم ہو گیا تھا؟ خدا وہ ماں انزلہ نہیں لکھ سکتا، نعوذ باللہ من ذالک نہیں. خدا یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ قرآن جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. بس دیکھیے گا کہ جو بھی یہ کہے میں قرآن سے سب کچھ ثابت کروں گا، میں قرآن سے سب کچھ بیان کروں گا، یاد رکھیے گا اس کی اس سلوگن اس نعرے کی بنا پر ہی اسے ترک کر دیجیے گا، کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ تعلیمات اہل بیت کے مخالف بات کر رہا ہے. اور یہ تعلیمات اہل بیت فقط ہماری روایتوں میں نہیں ہے. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. مسلمانوں کے نزدیک یہ حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تواتر کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ولایت کی امپورٹنس بیان کرنا چاہتا ہوں. ولایت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. ولایت کیا ہے؟ اب مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ یہ ماں کیا ہے. کسی نے کہا یہ ہے ماں، کسی نے کہا یہ. شیعوں کا اتفاق ہے، تمام علماء کرام مفسرین محدثین فقہاء علماء از اول تا اعلان سارے کے سارے جو متفق ہے اس بات کے کہ وہ ماں سے مراد کیا ہے، وہ ماں انزل کیا ہے، وہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. وہ ماں انزل ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اما مسلمانوں میں اختلاف ہے. فخر رازی نے اس آیت کے ذیل میں 10 احتمالات دیے ہیں. کتنے؟ 10 احتمالات. فخر رازی سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ اے فخر رازی، یہ قرآن آیا یہ متفرق اور متضاد آیا کانٹرڈکٹ آیا اختلاف کے لیے نازل ہوا کہ آپ خود اپنی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں 10 احتمالات ہیں. آیا اس طرح انسان کی ہدایت ہوگی؟ ہدایت اس طرح ہوگی؟ 10 احتمال. آپ فخر رازی مفسر عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نامور نام ہے، ایک بہت بڑا نامور نام ہے. یعنی اگر علماء مفسرین عالم اسلام کی اگر فہرست بنائے جائے تو پہلے دوسرے نمبر پہ جس ہستی کا نام آتا ہے یا فخر رازی کا آتا ہے یا زمخشری کا آتا ہے. یہ تو اہم نام ہے آلوسی اور یہ بات کے مفسرین جو بات کے ہیں. لیکن یہ سب سے بڑے مفسر کا یہ حال ہے کہ ایک آیت کے 10 احتمالات بیان کیے جا رہے. آیت قرآن یہ نازل ہوا، یہ 10 باتیں نہیں ہیں. توجہ کیجیے گا، 10 باتیں ہونا الگ ہے، 70 باتیں ہونا الگ ہے. ایک آیت کے ساتھ 10 احتمال ہونا الگ ہے. یعنی 10 احتمال کا مطلب کہ شاید خدا کی یہ مراد ہے. توجہ کیجیے گا، یا پھر سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. کیا فرق ہے 10 احتمالات کے درمیان اور 70 بدون کے درمیان؟ کیا فرق ہے؟ فرق سن لیجیے. اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک تھے تو انشاءاللہ آپ کو فرق واضح ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے. اگر فخر رازی کا یہ 10 احتمالات ہیں تو ہم اعتراض کریں، اگر امام کہہ کے 70 بدون کو ہم بیان کر سکتے تو ہم واپس سبحان اللہ کہیں. فرق ہے ان دو چیزوں کے درمیان. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فخر رازی کہتے ہیں 10 احتمال ہے، یعنی لوح محفوظ میں شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے. یہ ہے 10 احتمالات. لیکن جب امام کہے ہم اس کے 70 بدون بیان کرتے تو کہا یہ بھی قرآن کا معنی ہے، یہ بھی قرآن کا معنی ہے، یہ بھی قرآن کا معنی ہے، یہ بھی لوح محفوظ ہے. درود پڑھتے محمد علیہ. یہ ہے محافظ دین. ہے کوئی علی اور آل علی کے بعد جو دین کی حفاظت کر سکے؟ یہ لوگ جو مفسر قرآن بنے بیٹھے ہیں، آئیے یہ دین کی حفاظت ہے؟ آئیے یہ قرآن کے ساتھ کھیل نہیں ہے؟
اے دین الہی کے ساتھ کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دین الہی کے ساتھ یہ کھیل نہیں تو اور کیا ہے؟ آؤ ہم کہتے ہیں کہ کس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو جو کوئی نحنو ترجمان وحی اللہ، ہم اللہ کی وحی کے مترجم ہیں، نحنو وحی علم اللہ، ہم اللہ کے علم کے ظرف ہیں۔ خدا کا جو علم ہے نا، خدا کا علم کا ظرف کیا ہے؟ ہم اہل بیت کے 18 نظام کا جو سینہ ہے یہ ظرف علم الہی ہے۔ اگر خدا کا جو بھی علم ہے بالخصوص ہدایت سے متعلق وہ 73 میں سے 72 وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب توجہ کریں، ولایت کی امپورٹنس ذرا دیکھیے۔ ولایت کی امپورٹنس کیا ہے؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ دیکھیں یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے تمام مسلمانوں کا، شیعوں کا تو اتفاق ہے، اکثر مسلمانوں کا، اکثر، سارے نہیں، کیونکہ ظاہر جب دیکھتے ہیں وہ تجزیہ کرنے تو پھنستے ہیں، لہذا اس راہ فراغ سے نکلنے کے لیے اختلافات ڈالتے ہیں۔ انہی اختلافات میں ایک اختلاف یہ ہے، تمام شیعوں کا اتفاق تو آپ کی خدمت نے بیان کر دیا، مسلمانوں میں اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ اکثر مفسرین آخر دور میں، رسول کی آخر دور میں، یہ مدینے کی آیت ہے، یہ آیت کب کی ہے؟ مدینے کی۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مدینے سے پہلے کہ سارے احکامات نازل ہو چکے، توحید بیان ہو گئی نا، رسالت بیان ہو گئی، قیامت بیان ہو گئی، منکر و نکیر بیان ہو گیا، جنت جہنم بیان ہو گیا، نماز و روزہ حج و زکات یہ سب کچھ بیان ہو گیا نا، کیونکہ مدینے میں یا تو مکے میں بیان ہو گیا یا مدینے کے آخری اتوار کی بات ہے تو مدینے میں بھی بہت ساری چیزیں جو رہ گئی وہ سب بیان ہو گیا، سب بیان ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں انداز قرآن ذرا دیکھیے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب اگر تم نے اس کام کو نہیں پہنچایا، اگر اس کام کو نہیں پہنچایا تو تم نے گویا اس سے ماسبق کسی کام کو نہیں پہنچایا۔ آئیے ہم اس آیت کو ذرا مزید کھولیے، یعنی حبیب تم توحید کا پیغام دے چکے ہو، اگر یہ نہیں پہنچا تو توحید نہیں پہنچی، اگر رسالت کا پیغام پہنچا چکے ہو، اگر ولایت نہیں پہنچی تو رسالت نہیں پہنچائی، نماز و روزہ و حج و زکات و قیامت اور آخرت اور ملائکہ اور فرشتوں یہ سارے کے سارے تو بات کی بات ہے، حتیٰ توحید کا پیغام بھی ولایت علی کے بغیر نامکمل ہے۔ لگائیے غلو کا فتویٰ، قرآن میں لگائیے، نعوذ باللہ من ذالک، غلو کا فتویٰ قرآن میں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، جائیے تمام مفسرین کو دیکھیں، ایک شیعہ لے کر آ جائیے، ورنہ وہ اگر شیعہ لے کر آ بھی گئے نا تو شیعہ نہیں ہوگا، پھر مقصر ہوگا، کوئی ہے نہیں کوئی بھی، یہ تو صرف ایسے میں نے ایک بات کہہ دی، کوئی شیعہ نہیں ہے بھائی، کوئی شیعہ نہیں نا۔ تمام شیعوں نے کیا کہا؟ یہ ماں سے مراد کیا؟ ولایت علی۔ بھائی قرآن بات پر قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ان لم تفعل، اے حبیب اگر یہ آپ نے کام نہیں کیا، بھائی مجھے یہ بتائیے، الحمدللہ سارے پڑھے لکھے کالج یونیورسٹی میں جانے والے، آپ اسکول کا امتحان دیتے، کالج کا امتحان دیتے، یونیورسٹی کا امتحان دیتے، مختلف امتحانات دیتے، آیا کبھی ایسا ہوا ایک سوال، 2 سوال، 10 سوال، 20 سوال آئے، آپ نے پہلے کا سوال 100% صحیح دے دیا، سیکنڈ کا سوال، سیکنڈ کا آنسر 100% دے دیا، تھرڈ کا آنسر 100% دے دیا، 19 کے 19 سوالات کا 100% ایکوریٹ جواب دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک کا اگر آپ نے غلط دیا اور اگر آپ کو 0 ملے تو انصاف ہے؟ دنیا کی کیلکولیشن انصاف نہیں ہے، خدا کی دارگاہ میں انصاف ہے۔ اگر علی کی ولایت اگر بیان نہیں ہوئی، اس لیے کہ خدا کہتا ہے میں صاحب مختار ہوں، میں صاحب اختیار ہوں، میں توحید کو نہیں قبول کروں گا بغیر علی کی ولایت کے، مگر اللہ کے ہاتھ باندھنے میں، اللہ کے ہاتھ باندھنے، بھائی شیطان نے بھی تو یہی کہا نا، شیطان بھی تو اللہ کے ہاتھ ہی باندھ رہا تھا، خدا میں تیری عبادت کے لیے تیار ہوں، تو جتنی کہے میں ان کی عبادت کے لیے اپنی گردن کٹوا دوں تیری عبادت کرتے کرتے، سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ سجدہ اظہار ولایت تھا، وہ سجدہ اظہار ولایت ہے، حضرت آدم کی ولایت اور خلافت کو قبول کرنا تھا، وہاں سجدے کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے، بھائی ہے نا قرآن کیا ہے، سارا کافرہ، شیطان کے بارے میں کہا سارا، بھائی توحید کو قبول کر رہا ہے پھر کیوں کافر، توحید کو قبول کر رہا ہے پھر کیوں کافر، نماز تو پڑھ رہا ہے پھر کیوں کافر، سب تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے پھر کیوں کافر،
اللہ کی ولایت تو ذاتی ولایت ہے، کسی نے اللہ کو ولایت نہیں دی ہے. رسول کی ولایت خدا کی دی ہوئی ہے، علی اور علی کی ولایت خدا نے دی ہے. خدا کی ولایت ذاتی ولایت ہے، اس کی ولایت پہ رکھنے نہ ڈالے جائیں. میری مرضی ہے، میں صاحب اختیار ہوں، اور کس کی کس کو گالی کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. خدا کرے علم تفعل، اگر یہ امر ولایت نہ پہنچا، تمام شیعوں کا اتفاق اس تفسیر پہ، اگر یہ امر ولایت تو توحید نہیں پہنچائی تم نے. جو توحید کا سوال ہوا تھا، دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک، میرے بچہ جوان یاد رکھیے، خدا کو اپنے حبیب پر شک نہیں ہے. خدا حبیب کی امت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ مسئلہ ولایت اتنا اہم ہے کہ میرا حبیب بھی اگر جس طرح خدا نے وہ قرآن کی آیت نازل کی، لئن اشرکتم، اے حبیب اگر تم نے شرک کیا. مگر کیا حبیب شرک کر سکتا ہے؟ وہ تو نمائندہ توحید ہے، وہ تو نمائندہ توحید ہے، مگر شرک کرے گا کیا؟ نہیں، خدا بتا رہا ہے کہ شرک کی امپورٹنس کیا ہے. اگر میرا حبیب بھی اگر شرک کرے گا تو سارے کے سارے اعمال محبوس ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال سمیٹ لیے جائیں گے، لے لیے جائیں گے. تو خدا بتا رہا ہے کہ شرک کی مذمت کی ہے، اور یہاں شرک کی مذمت بتا رہا ہے، وہاں ولایت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ اگر مقام ولایت پیغام نہیں پہنچا تو اے محمد، تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی امت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ولایت قبول نہیں ہوئی تو خدا توحید کو بھی قبول نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، قرآن کی آیت ہے. اگر کسی کو اعتراض تو آ کر اعتراض کرے. تو یہ تو ایک طرف آپ کہیں مولانا قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں بہرحال ایک ابہام ہوتا ہے. چلے یہاں سے تو نکلے کم از کم، آپ حسبنا کتاب اللہ سے تو باہر آئے. ابھی تو کہنے تھے آؤ قرآن سے ہم ہر چیز ثابت کریں گے. اگر یہ کہہ دو کہ نہیں مولانا یہ تو قرآن ہے، قرآن میں ہر بات اتنی واضح نہیں ہے، اب کس کو غالب بنانا ہے؟ شیخ صدوق کو منڈل حسن الفقی میں، شیخ یعقوب قلینی کو اصول کافی میں، ابن شہر عاشور کو کیا فرماتے ہیں؟ یہ تین بزرگوں کا نام یہ تواتر کے ساتھ روایت ہے. اب روایت تین مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے، آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں میں. لو ان رجلا عبد اللہ مثل ما قام نوح. تین الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، تین الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. جب ولایت کی بات آئی، جب عزت جس طرح ایام اعظام تھے نا، ایام اعظام میں مومنوں کو کیا یاد آتا ہے؟ نماز یاد آتی ہے. ارے 365 کی تو نماز پڑھنی ہے. یہ نماز سے محبت ہے یا کسی اور سے کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے پہلے بھی اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہا، نماز اہم ترین امر ہے، حکم خدا ہے. لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. جو شخص نماز کو کم اہم سمجھنے والا ہے، وہ امام کی جن کی شفاعت پر ہماری حیات ہے. کیا ہے ہمارے پاس کچھ شفاعت اہل بیت کے علاوہ؟ مجھے بتائیے، میں اور آپ، چاہے آپ تو اولیاء خدا ہیں، آپ سارے اولیاء خدا ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا ہے میرے پاس؟ کیا لے کر جاؤں گا میں قیامت میں؟ آل محمد کی شفاعت کے علاوہ مجھے بتا دیجیے کیا ہے جس کی بنا پر میری نجات ہے؟ وہی نجات موقوف ہے، موقول ہے، ڈیپینڈ کیوں ہے آل محمد کی شفاعت کے اوپر. اور شفاعت موقول اس بات کی کہ نماز کو خفیف مت سمجھنا، نماز کو خفیف نہیں سمجھنا ہے. لیکن نماز کو خفیف نہ سمجھنا، لیکن ولایت کو اگر میں یہ کہوں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے تین حدیث کا ترجمہ، تین حدیث کا مرکب آپ کی خدمت میں بیان کروں. لو ان عبدا عبد اللہ، اگر بندے خدا کی عبادت کرتا ہے، کتنی عبادت؟ دیکھیے معصوم، اچھا یہ حدیث رسول سے بھی آئی ہے، باقی ائمہ سے بھی آئی ہے، اور میں نے کہا نا یہ تین روایت اور چار روایتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. معصوم ایک آئیڈیل انسان دکھا رہے ہیں. دیکھیں اگر ایک بچے سے پوچھا جائے کہ ایک آئیڈیل، میں مومن تو نہیں کہہ سکتا ہوں نا، مومن تو نہیں کہہ سکتا، میرے تو ایک آئیڈیل مسلمان مثلا، آئیڈیل مسلمان کی ایک تصویر بنائیے تو کیا کہیں گے؟ ساری نمازیں پڑھتا ہو، سارے روزے رکھتا ہو، سب حج انجام دیتا ہو، سارے واجبات کو انجام دیتا ہو، راتوں کو عبادت کرتا ہو، دعائیں پڑھتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، مثلا یہ آئیڈیل، ایک آئیڈیل مسلمان بن گیا. امام ایک آئیڈیل دکھا رہے ہیں. اچھا ہمارا اور آپ کی
جو آئیڈیل دکھا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایک شخص یہ کرتے. امام کس طرح آئیڈیل دکھا رہے ہیں؟ لو ان عبد اللہ مثل مقام نوح فی قومی. سب سے بڑی عمر والے لے کر آ گئے. اگر کوئی شخص حضرت نوح، اگر کوئی شخص خدا کی عبادت کرتا ہے، کتنی عبادت؟ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال نہیں، جتنے سال حضرت نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، 950 سال. ایک شخص 950 سال خدا کی عبادت کر رہا ہے. یہ عبادت آگے نا، کتنے سال عبادت کی ہم نے اور آپ نے؟ کتنے سال عبادت کی؟ 30 سال 40 سال 50 سال، اور وہ بھی پتہ نہیں کیسی عبادت. 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال نہیں. حضرت نوح کی عمر کم از کم منیمم 950 سال. جب یہ 950 ابھی 1000 تک فگر جائے گا. لو ان عبد اللہ مثل مقام نوح فی قومہ، یہ پہلا. دوسرا، وکان لہ مثل احد ذہبا. خدا ہم سب کو مکہ مدینہ اور مقامات مشرفہ کی زیارت نصیب فرمائے. حضرت حمزہ کی زیارت نصیب فرمائے جنہوں نے مقام احد دیکھا ہے. اچھا، وہاں پر 2 پہاڑی ہے. میں بھی ایک عرصے تک یہ سمجھتا رہا 2 پہاڑی ہے. ایک بھاگنے والی پہاڑی ہے، اس کو کہتے ہیں جبل رومات. وہ تیر اندازوں والی، واقعی رسول نے تیر اندازوں کو رکھا تھا. جبل رومات وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس کے مقابل ایک پہاڑی بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ ہے جبل احد. توجہ کیجیے گا کیا فرما رہے معصوم؟ وکان لہ مثل احد ذہبا. اگر کسی کے پاس احد کی پہاڑی کے برابر سونا ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں. آج کے اتفاق میں کوئی چیز نہیں ہے. سب سے قیمتی چیز سونا. اس کے پاس کتنا سونا ہے؟ احد کی پہاڑی کے برابر. قتل مظلوما بین صفا والمروہ. صفا اور مروہ اہم ترین مقام مشعر خدا. شاعر اللہ میں سے نا، شاعر اللہ میں سے صفا اور ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. وہ مشعر کے مقام، یعنی مشعر وہ والا مشعر نہیں، صفا اور مروہ کے درمیان. قتل مظلوما، شہید نہیں کہا کیونکہ شہید کے لیے ولایت ضروری ہے. قتل مظلوما یقوم اللیل یصوم النہار. 950 سال یصوم النہار، 950 سال روزے رکھے. یقوم اللیل بہذا المقام. جب وہ کون سا مقام تھا؟ حتیم کا مقام. حتیم کا مقام کیا ہے؟ یہ بھی بڑی پرابلم نہیں ہے. یہ دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اختلاف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ ہے، تو بہت ساری چیزیں ہم اپنی چھوڑ کر ان کی لے لیتے ہیں. یہ حتیم میں ان کی مظلومیت میں سے ہے. اگر آپ کسی بھی حاجی سے پوچھیں حتیم کیا ہے تو کہیں گے وہ سفید دیوار. نہیں، وہ حتیم نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حتیم ہے. ائمہ اکرام نے حتیم کس کو کہا ہے؟ بین الباب والمقام. اب اس کی مختلف الفاظ کے ساتھ روایت آئی ہے. بین الباب والمقام، ٹرائنگل بنائیے، ٹرائنگل. ایک حجر اسود، ایک دروازہ اور ایک مقام ابراہیم. اس کا ٹرائنگل بنائیے، یہ ہے حتیم. اور شاید جس طرح باقی امور میں خیانت ہوئی، جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے اس کو کسی طرح مینوپولیٹ کیا گیا، اس کو کسی طریقے سے مخلوط کیا گیا، شاید یہ وجہ ہے کہ حتیم اٹھ کر وہاں چلا گیا. ورنہ روایت اہل بیت کی جو روایت ہے حتیم یہاں پہ بیان کیا. حتیم یہ بیان ہے، یہ ٹرائنگل حتیم. اور اس کی وجہ کیوں مینیپولیشن ہوا؟ کیونکہ امام، چوتھے امام کی من لا یحضر الفقیہ. کون ہے من لا یحضر الفقیہ؟ شیخ صدوق اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں. امام پہلے سوال کرتے ہیں، تم کو معلوم ہے ای البقاء افضل فی الارض، سب سے افضل ترین مقام روئے زمین پر کون سا ہے؟ اچھا، ہمارے شیعوں سے پوچھیں گے تو یہ کربلا کی بات کہیں گے، وہ بھی صحیح ہے. فی الحال وقت نہیں میرے پاس. اس کے پاس روایت الگ سے ہے، کامل زیارت کی روایت ہے، اس کو فی الحال چھوڑ دیجیے. امام ابھی وہاں پہ نہیں لے جانا چاہتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں سے اپنے بچوں جوانوں کے لیے، شاید میری زبانی سن چکے ہو کہ ائمہ اطہار کبھی ایک
ظاہری دین بتاتے ہیں، کبھی باطنی دین جو اہل ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں۔ امام نے سوال کیا ای البقاء فی الارض، سب سے افضل ترین مقام کون سا ہے؟ اور کام نہیں معلوم۔ اللہ و رسولہ واہل بیتہ عالم، وہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ کہا بین الباب والمقام، یا بین الرکن والمقام، یا بین الرکن والباب، یہ ساری تعبیرات اس طریقے سے روایتوں میں آئی ہیں۔ اب دیکھیے امام نے سوال اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ پوچھا کہ حتیم کون سا مقام ہے، یہ افضل ترین مقام کون سا ہے؟ اب امام فوراً یہاں پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ من لا یحضر الفقیہ کی روایت ہے، یہ من لا یحضر الفقیہ کی پہلی والی روایت کے کچھ الفاظ میں نے شہر عاشور کی روایت سے تھے، یہ من لا یحضر الفقیہ۔ چوتھے امام کی روایت ابو حمزہ شمالی روایت ہے، صحیح سند روایت ہے ظاہراً، کہ فرماتے ہیں کہ یقوم اللیل، یصوم النہار، 950 سال، حضرت نوح کی عمر کے برابر ساری زندگی روزہ رکھا، وہ یقوم اللیل، اور رات کو قیام کیا، کہاں؟ اپنے گھر میں، مسجد میں نہیں، یقوم اللیل بہذا المقام۔ کون سا مقام؟ افضل ترین روئے زمین کا مقام، حتیم کا مقام، بین الرکن والمقام، وہ یقوم اللیل بہذا المقام۔ اب شہر عاشور کو جملہ ثم لا یعالج، یہ رسول کی حدیث ہے جو امیر المومنین سے مخاطب ہے، یا علی اگر کوئی شخص، یہ آئیڈیل انسان، کون سا آئیڈیل؟ جس نے حضرت نوح کے برابر وہ کی عبادت کی، جس نے پہاڑ کی، احد کی پہاڑی کے برابر سونا راہ خدا میں انفاق کیا، جو مظلومیت کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان مارا گیا، ثم لم یعالج، اے علی یہ سب آئیڈیل انسان، آئیڈیل مسلمان، اب وہ یہ کرنے کے بعد اگر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، ثم لم یعالج، اگر تمہاری ولایت کو قبول نہیں کرتا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت پہ جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا ہے۔ بھئی یہ نمازی کون تھا؟ بت پرست تھا؟ یہ نمازی بت پرست تھا؟ کہیں گے کچھ؟ اچھا جب جاتے ہیں نا لوگ حج پہ، اب کیا کریں، تو لوگوں کو وہاں پہ جو ہے یہ بڑا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، بابا کثرت صوم و صلات سے انسان امپریس نہ ہو، یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور وہاں پہ مجھے پھر یہی سارے لیکچر دینے پڑتے ہیں۔ بابا وہ عرفہ کا میدان یاد ہے نا؟ عرفہ کا میدان، زیادہ ابو بصیر تھے، ابو بصیر مولانا اتنے سارے حاجی، امام نے کہا ما اقل الحجیج وما اکثر السجیج، چلانے والے زیادہ ہیں، حج کرنے والے کم ہیں۔ اسی روایت کا اینڈ بھی یہی ہے۔ اب مجھے بتائیے، توحید تھی نا، نماز، روزہ، حج، زکات، لیکن اگر ولایت امیر المومنین نہیں، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ولایت ہے تو سب معاف ہو گیا، نہیں، یہ اس کا لازمہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جوان کہتے ہیں اس کا لازمہ کہ بھائی ولایت ہے کہ مولانا نے پڑھا، ولایت ہے کہ سب، میں نے یہ نہیں پڑھا، میں نے کہا سب کرنے کے بعد ولایت کی تو کچھ بھی نہیں، اس کے بعد میں نے نہیں کہا کچھ، میں نے یہ بھی کہا، الٹا بھی بیان کیا کہ اگر ولایت ہے اور کچھ بھی نہ ہو تو سب صحیح، یہ میں نے نہیں کہا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ میرا اور آپ کا کام ہے کلمہ توحید پڑھے، کلمہ رسالت پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات کے، خمس، ساری واجبات کو انجام دیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اگر کوئی خدا نخواستہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو کافر نہ بنا دیں، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جس کو اہل بیت نے کافر نہ کرو، اس کو کافر بناؤ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے۔ روایت بڑی طولانی ہے لیکن میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، بس بڑی زحمت کی میں نے آپ کو، اور آج آخری دن ہے، انشاءاللہ آئندہ جو وہ آپ کی زحمت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ کبھی زحمت نہ دوں، لیکن آخری ایک روایت سن لیجیے، توجہ کریں، بڑی تفصیلی روایت ہے لیکن ایک جملہ کوشش کروں گا، ایک یا دو جملے کوشش کروں گا، پوری 2 جملے سے آپ کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے ہاتھ باندھنے کا نام غلو نہیں ہے، خدا کے ہاتھ باندھنے کا نام غلو نہیں ہے۔ خدا را ہم غلو کا نعرہ لگا کے خدا کے ہاتھوں کو نہ باندھیں۔ علامہ مجلسی
کتاب میں حبل الانوار میں ایک تفصیلی روایت بیان کرتے ہیں. یہ ابن عباس سے اگر میں نے کہا تو نہیں کہوں گا لیکن چلیں. ابن عباس کون ہے؟ ابن عباس شاگرد خاص امیر المومنین کا وصیت کرے یا رسول اللہ. رسول نے کہا علی کا بمودت علی. لوگ کہتے ہیں مولانا اپنی مجلس میں تو سارے علی علی والے ہیں، کیا ضرورت ہے علی علی کا تذکرہ کرنے کا؟ بابا ابن عباس بھی علی والا تھا، اس لیے کہ یاد رکھیے گا یہ علی کی محبت کی کوئی شیورٹی اور گارنٹی نہیں ہے کہ قیامت تک اور قبر تک چلتی رہے گی. اگر یہ تذکرہ ہوتا رہا تو علی کی محبت رہے گی، اگر تذکرہ نہیں ہوا تو کوئی گارنٹی اور شیورٹی نہیں ہے قبر تک یہ علی کی ولایت اور محبت چلے گی. لہذا ضروری ہے اپنے بچوں جوانوں کے لیے امام رسول فرماتے علی کا بمودت علی ضروری ہے. اب بات کی حدیث کو چھوڑتے ہوئے دو جملے سن لیجیے. رسول فرماتے والذی بعثنا بالحق نبیا. دیکھیں رسول کا یہ انداز، میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا. ایک درود پڑھتے محمد والے. دیکھیں یہ غلو کو فتح مجھ پہ لگانے سے پہلے علامہ مجلسی پہ لگا لیجیے گا. آپ لوگ تو نہیں، اگر کسی کے کانوں تو کوئی بات لے گئی اور کہا کہ علامہ مجلسی کتاب ہے سے پہلے والی روایت تو شیخ صدوق کی تھی، اور اس سے پہلے کی بات کس کی تھی؟ قرآن کی تھی. تو قرآن کی تھی نا، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر ولایت نہیں پہنچے تو توحید بھی نہیں پہنچے نا، یہ تو قرآن کا کہنا تھا. اس کے بعد شیخ صدوق، اب علامہ مجلسی. کتاب بہار میں اس روایت کو 16ویں جلد ہے نا، اس میں یہ روایت بیان کرتے ہیں. رسول فرماتے ہیں تفصیلی روایت ہے، ایک جملہ یا دو جملہ کی خدمت میں اور اپنی زحمتوں کو تمام کرو. والذی بعثنا بالحق نبیا. قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ، اے ابن عباس قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا. ان النار لاشد غضبا على مبغض علی منها على من زعم ان للہ ولدا. توجہ دیجیے گا. اب میں اس کی تھوڑی عربی آسان والی عربی کر دوں تاکہ ترجمہ کرنے میں مجھے یعنی جب روانی سے ترجمہ کروں گا تو میرے لیے ایک آسانی رہے گی. کیا کہا رسول نے؟ والذی بعثنا بالحق نبیا ان النار لاشد غضبا على مبغض علی ممن زعم ان للہ ولدا. کیا کہہ رہی حدیث؟ رسول کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس، پہلے ترجمہ کروں پھر مثال اپنے بچوں کے لیے دے دوں گا. ترجمے میں آپ کی بات ہو جائے گی لیکن مثال اپنے بچوں کے لیے دوں گا. کیا کہہ رہی حدیث؟ ابن عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ابن عباس ان النار، نار جہنم، اشد غضبا. اشد کس کو کہتے ہیں؟ اشد شدید. یہ جو بس مجھے معلوم ہے لوگ تھک چکے ہیں، بہت شدید ہے، بہت ہی زیادہ شدید ہے. میں واقعا معافی مانگتا ہوں لیکن آپ اس حدیث کو سن لیجیے، میرے الفاظ کو نہ سنیے گا، صرف رسول کے اس فرمان کو سن لیجیے. انشاءاللہ بس ہماری شفاعت ہو جائے انشاءاللہ. تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا نا کہ یہ انشاءاللہ آخری زحمت ہے، منتظم مجھے دوبارہ انشاءاللہ نہیں بولیں گے. یہ مولانا ہوتا ہے نصرت میں نام ہی نہیں لیتے، بس یہ آخری حدیث ہے، آخری حدیث ہے. اس کے بعد نہیں پڑھوں گا شاید بھولا ہے. واقعا جو وہ اخلاص ہونا چاہیے، آنے والا بھی پڑھنے والا بھی، صرف اور صرف اہل بیت کی خوشی کے لیے اور کچھ نہیں. یعنی ہم بعض اوقات واقعا کیا کہیں درود پڑھتے محمد والے محمد. اشد کس کو کہتے ہیں؟ اشد اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. اشد آتے کمپیریزن کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتے ہیں؟ کمپیریزن. بعض لوگ کمپیریزن پڑھتے ہیں، بعض لوگ کمپیریزن پڑھتے ہیں. تو اب یہ بھی میرے تو کوئی قصور نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں اچھا بہت زیادہ جن میں انگلش آتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو وہ یو کے کا ایکسنٹ ہے،
کوئی کہتا ہے US کا ایکسنٹ ہے. تو اب مجھے بھی اسی میں ڈال دیے گا. اب یہ نہیں کہ مولوی بیچارے کو کیا معلوم انگلش کے لفظ لے کر آئے تھے, کبھی کمپیریزن ہم نے تو نہیں سنا کمپیریزن, لہٰذا میں نے اپنی مجبوری کہہ دی کمپیریزن کچھ کہتے ہیں کچھ کمپیریزن کہتے ہیں. تو بہرحال اب یہ کس کے لیے آتا ہے الف فے عین لام. اچھا جو مومنین معذرت کے ساتھ بہت تعریف کر دی میں نے, جو مومن جانا چاہے بالکل, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چرا گول کر دیے جائے, جو جانا چاہے چلے جائے, نہیں, وہ بہت ہی راحت کے ساتھ جا سکتے ہیں, کوئی عجیب بات نہیں ہے. بالکل میں نے اوور ٹائم لے لیا, میں واقعہ پہ وہ شرمندہ ہوں. یہ اس میں تبدیل کس کے لیے آتا ہے, کمپیریزن کے لیے آتا ہے, تقابل کے لیے آتا ہے, کمپیریزن اور تقابل کے لیے آتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ فلاں عالم ہے, فلاں مجتہد عالم ہے, یعنی دوسرے کے کمپیریٹیولی کیا ہے, سب سے زیادہ جاننے والا, اس کو کہتے ہیں عالم. اس کی اسپیلنگ ہے الف عین لام میم, عالم افعل, یہ آتا ہے کمپیریزن کے لیے. یہاں پر کیا لفظ ہے اننا اشد, الف شین دال دال, جب دال دال ہوتی ہے تو اس کو ملا دیا جاتا ہے, بن جاتا ہے اشد. اننا لاشد غضبن, جہنم کی آگ شدید ترین غضبناک, شدید ترین غضبناک ہے. اب کس پر اور کمپیریٹیولی ہوں, دو ہو گئے نا. مثال کے طور پر جب آپ نے کہا کہ یہ زید اس سے بڑا جاننے والا ہے, تو کیا کہیں گے زید عالم میں امرن, زید امر سے زیادہ جاننے والا ہے, تو یہ زید ہو گیا عالم, صحیح نا. تو جہنم کی آگ غضبناک ہے, غصے میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنے اندر لینے کے لیے تڑپ رہی ہے. کس کو, علی مبغض علی, جو علی سے بغض رکھنے والا ہے. اچھا بات میں مزہ ابھی نہیں آیا ہے, کمپیریٹیولی ہوں وہ کون ہے, وہ علی سے بغض, ناصبی, الناصبی. اچھا لوگ کہتے ہیں گالی نہیں دینی چاہیے, کتا کہنا گالی ہے, عربی زبان میں کتا کہنا کیا ہے, گالی ہے. حدیث ہے ہمارے پاس, ان الناصبی انجس من القلب. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ اس مطہر ہستیوں کا جملہ ہے کہ ناصبی کتے سے زیادہ نجس ہے. یاد رکھیے گا, اظہار بغض, اظہار عداوت, اظہار برات, یہ سب ایمان کا حصہ ہے, یہ سب ایمان کا حصہ ہے. خوب, اب کیا کہہ رہے, ان النار, جہنم کی آگ منتظر ہے, اشد غضبن, شدید غضبناک ہے, اپنے اندر اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے تڑپ رہی ہے. اشد غضبن کس پر, علامت نظری, کس کے کمپیریٹیولی, ممن زعم ان للہ ولدا. اب اس کا میں آسان الفاظ میں ترجمہ کر دوں, کس کے کمپیریٹیولی, اس شخص کے کمپیریزن میں جہنم تڑپ رہی ہے اپنے اندر لینے کے لیے جو مبغض علی ہے, اس کے کمپیریزن میں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. آسان الفاظ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک آگ ہے جہنم کی, توجہ کیجیے گا میرا بچہ جوان, جہنم کی ایک آگ ہے, اس میں فقط ایک جگہ ہے. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ تبھی تو کمپیریزن بنے گا نا. اگر بے نمازی کو بھی جہنم کی آگ لے رہی ہے اور اس کو بھی آگ لے رہی ہے تو کمپیریزن نہیں ہوا, تو سب کو لے لیا. نہیں, انا نار اشد غضبن, جہنم کی آگ جہنم میں مثلا ایک کی جگہ ہے, ایک کی جگہ ہے, یا مبغض علی آ سکتا ہے یا مشرک آ سکتا ہے. رسول فرماتے والذی بعثنی بالحق نبیہ, اس خدا کی قسم کھا رہا ہو جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا, اگر جہنم کے سامنے ایک مبغض علی ہو اور ایک مشرک ہو, خدا کے ہاتھوں کو نہ باندھے, وہ قادر مطلق ہے, وہ ولی مطلق ہے, چاہے تو اپنے مشرک کو معاف کر دے, مبغض علی کو معاف نہ کرے, جیسا کہ یہ حدیث بیان کر رہی ہے. اگر جہنم کی آگ کے سامنے ایک طرف مبغض علی ہے ایک طرف مشرک ہے, تو رسول فرما رہے علامہ مجلسی پر فتویٰ لگائیے, مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے گا, حوالہ دے دیا. اگر جہنم کے سامنے دو شخص موجود ہے, ایک طرف مبغض علی ہے ایک طرف وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے, اگر جہنم میں جگہ نہیں ہے, اگرچہ دونوں ہی جہنمی ہیں اور خدا کی جہنم میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کی جہنم بہت وسیع ہے, بہت سے لوگوں کے لیے وہاں پر جگہ موجود ہے, آپ کو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو یہ بھی فکر ہوتی ہے, لوگوں کو یہ بھی فکر رہتی ہے, اچھا یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں, میں تو روایات پڑھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا پہلے دیجیے میں نے آیات اور روایت کے لوگ کچھ پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجیے.
اب آپ ان بزرگان علماء جو تشیع کے جو اساتین ہیں، پلرز ہیں، آپ جو ان کے بارے میں کہنا کہہ دیا، میں نے قرآن کی آیات اور روایت آپ کی خدمت میں پڑھی اور بس آخری جملہ آپ کی خدمت بیان کر دوں کہ جہنم کے سامنے اگر یہ دو لوگ موجود ہو تو رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان نار اشد غضبا، مبلغ علی کو لے لے کے موسی کو چھوڑ دے گی۔ ابھی موسی کو چھوڑنے پہ اعتراض نہ کیجیے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ ہماری ایک بڑی تجفکری ہے، یہ ہماری تجفکری ہے، ہمیں آل محمد کے فضائل نظر نہیں آتے ہیں، یہ ہماری تجفکری ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وہابیت۔ استقرا کریں اپنا، ہاں یہ جو ہے نا وہابیت دماغ سے نکالیں۔ وہابیت ہم سمجھتے لا الہ الا اللہ کہنا تو کوئی توحید ہے، نہیں، بتایا نا بھی شیطان نے کس کا انکار کیا؟ شیطان نے بھی اللہ کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا۔ ضروری نہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار توحید کا انکار نہیں، خدا کی ہر حکم کا انکار توحید کا انکار ہے۔ یہ ہے ولایت، بہت شرمندہ ہوں میں، یہ ہے ولایت۔ اور یاد رکھیے گا بنت رسول اسی ولایت کی حفاظت کے لیے آئی تھی، اسی ولایت کی حفاظت کے لیے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا کہ اتنی عظیم ہستی لولا فاطمہ لما خلقتکما، اتنی بڑی ہستی قربان ہو رہی ہے، کس بات پر قربان ہو رہی ہے؟ ولایت کے لیے قربان ہو رہی ہے، ولایت کے لیے پشت در پر آ رہی ہے۔ بس آزادارو، کل جہاں سے مسائل کو ختم کیا تھا وہیں سے آج کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ بس آزادارو، بنت رسول اللہ اللہ، ایک طرف بابا کا ماتم ہے، ایک طرف بابا کی آزادار ہے اور دوسری طرف یہ امت رسول کے مظالم ہیں۔ آئے فاطمہ زہرا، وہ آنے والا کیا کہتا ہے؟ ایک دروازے کو لات ماری، بنت رسول ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ منہ کے بھل زمین پر گرتی ہے، آواز دیتی ہے یا فضا فخذینی وقد قتل ما فی عشائی، اے فضا آؤ مجھے سنبھال، میرا محسن مارا گیا۔ بس آزادارو، ایک لمحے کے لیے فاطمہ زہرا نے اپنے محسن کو یاد کیا، اپنے محسن کو یاد کیا۔ بس ایک دوسرے لمحے ایک بدو شہزادی فاطمہ زہرا اٹھی اور فوراً ڈھونڈنے لگی، کس کو تلاش کر رہی ہے، کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ ہائے ولی خدا کہاں چلا گیا، ولی خدا کہاں چلا گیا؟ کیا دیکھا؟ ولی خدا کی گردن میں رسول کو باندھا گیا، علی کو کھینچ کر لے جایا جا رہا۔ بس ایک مرتبہ بنت رسول نے آگے بڑھی، علی کے دامن کو تھام لیا، آزادارو معاف کر دیے گا، سادات معاف کر دیے گا، لیکن ضروری ہے ان مظالم کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ دشمنان آل محمد کی معرفت حاصل ہو، تاکہ ہم انہیں برات کر سکے، تاکہ ہم ان سے بغض و عداوت کر سکے۔ ارے کتنے غلیظ انسان تھے، کتنے شریر لوگ تھے، کتنے ظالم لوگ تھے، ارے کیا کیا ستم کیے، آزادارو معاف کر دیے گا۔ ایک مرتبہ بنت رسول نے علی کا دامن تھام لیا، ایک مرتبہ کنفوز آگے بڑھا، ہائے فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو کس طرح علی کے دامن سے چھڑایا جائے۔ ایک مرتبہ کنفوز ملعون آگے بڑھا، فاطمہ کے بازو میں ہائے کوڑا مارا، آزادارو فاطمہ کا بازو، فاطمہ کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ گیا۔ آزادارو ہائے مقتل کے جملے ہیں، اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں کہہ رہا، یہ جو کوڑے ہیں نا، کوڑا جو فاطمہ زہرا کو مارا گیا، مقاتل بیان کرتے ایک کوڑا نہیں تھا، معاف کر دیے گا، ایک کوڑا نہیں تھا، مقاتل بیان کرتے کبھی مارنے والے نے فاطمہ کے چہرے پر کوڑا مارا، کبھی مارنے والے نے فاطمہ کے بازو پہ کوڑا مارا، کبھی مارنے والے نے فاطمہ کے پیروں میں کوڑا مارا۔ اور آزادارو، جب فاطمہ زہرا اٹھی تھی نا، ایک مرتبہ علی کو تلاش کرنے آنے والے کا راستہ روکا، آنے والا شیخ عباس سے کبھی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ آنے والا یہ کہتا ہے فاطمہ زہرا نے میرا راستہ روکا، میں نے دیکھا میرے اور فاطمہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، ایک پردہ آ گیا، بس ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے میرا راستہ روکا۔ سنیں گے ہزاروں کون سا جرم ادا کیا اس نے، کون سا ظلم کیا اس نے، یہ بھی مقاتل میں ملتا ہے، فقط ایک جگہ پر نہیں تھا، ایک مقام پر نہیں تھا، ایک